تو ہم آج بھی ہولینس پر ہی بات کریں گے، خدا جو پاکیزگی چاہتا ہے ہم میں، یا جس پاکیزگی کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس پاکیزگی میں کس طرح سے چل سکتے ہیں۔ یہ پچھلے میسج میں ہم نے دیکھا تھا، ہم نے سنا تھا، ہم نے سیکھا تھا خداوند کے پاک روح سے۔ تو ہم ریویو کریں گے نئے میسج کو۔ آج پارٹ 2 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پارٹ 1 کا ریویو کریں گے کہ پارٹ 1 میں پاکیزگی ہولینس میں ہم نے کیا سیکھا تھا۔ ہم نے پاکیزگی کے لحاظ سے، ہولینس کے لحاظ سے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں پاک ہونے کے لیے، ہمیں ہولی ہونے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی خواہشوں سے الگ کرنا ہے۔ جو پہلا ایلیمنٹ تھا اس میں وہ تھا سیپریٹڈ فرام ورلڈ۔ جو دوسرا ہم نے اس میں ایلیمنٹ سیکھا تھا وہ تھا سیپریٹڈ فرام سن، یعنی کہ گناہ سے الگ ہونا یا گناہ سے علیحدہ ہونا۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، جب ہم خداوند میں چلتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو گناہ سے الگ، گناہ سے پاک بنانا ہے، اور دنیا کی خواہشوں سے جب ہم الگ ہوتے ہیں تو ہم خدا کی نظر میں پاک ٹھہرتے ہیں۔ جو تیسری چیز ہم نے سیکھی تھی، وہ تیسری چیز یہ تھی کہ ڈو ناٹ آفر اینی پارٹ آف یور سیلف ٹو سن، یعنی اپنے جو اعضاء ہیں وہ گناہ کے ہتھیار ہونے کے لیے حوالے نہ کیا کرو۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے پاکیزگی کے لحاظ سے سیکھی تھی کہ کس طرح سے ہم پاک بن سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں مدد دیتی ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں پاک ٹھہر سکیں، ہم اس کے ساتھ کمال پاکیزگی کے ساتھ چل سکیں۔ تو آج ہم دوسرے حصہ میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے جب ہم پاک بنتے ہیں تو خداوند میں ہم کن چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، ہم کس برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور کس طرح سے خداوند ہماری زندگی میں نئے کام کرتا ہے، اور کیا ریوارڈز یا کیا ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ خداوند ہمیں دیتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں، بہن کیرولائن کیرل، الشبا گلزیب، سمینتھا فیصل، آپ سے گزارش ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرتے جائیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بہت سے لوگوں تک جا سکے، اور بہت سے لوگ آپ کی مدد کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سن سکیں۔ تو اپنے آج کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا آغاز جو ہے وہ دعا کے ساتھ کریں گے۔ آئیں دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند آج ہم سے بات کرے، خدا کا روح آج ہم سے کلام کرے تاکہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو سن سکیں۔ خداوند کے روح کو ہم اپنی زندگیوں میں موقع دیں تاکہ وہ ہماری ڈھال بنے، وہ ہماری سپر بنے، وہ ہمارا راستہ دکھانے والا بنے۔ دعا کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو بھلا ہے خداوند، تیری شفقت خداوند ابدی ہے، تیری وفاداری خداوند پشت در پشت رہتی ہے۔ آج خداوند ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں خداوند تیرے حضور میں، اور خداوند کلام کو خداوند اپنے لیے مانگ لیتے ہیں خداوند۔ میں اپنے الفاظوں کا اختیار، ترتیب خداوند تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اے باپ، تو میرا منہ بننا، بولنے والا میں نہیں بلکہ تیرا روح ہو، اور خداوند سننے والے اس بہن کو، بھائی کو برکت دینا خداوند، تاکہ خداوند ہم تیری راست بازی کو، تیری پاکیزگی کو ایسا پہن لے خداوند کہ تجھے پسند آئیں۔ خداوند ہم آج کے ساری بات کو تیرے اختیار اور تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج ہم اپنے کلام کے دوسرا حصہ میں، یعنی کہ ہولینس پارٹ 2 میں، پاکیزگی کے اس دوسرا حصہ میں ہم جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان راست باز لوگوں کے لیے، یا ان ایمانداروں کے لیے، یا ایسے لوگ جو پاکیزہ ہیں، جو یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، وہ یسوع سے، خدا سے کن برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ ایماندار جب نجات کو حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک جلال ہے کہ ہم کنفیشن کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی میرا شخصی نجات دہندہ ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کنفیشن سے، اس اقرار سے ہم ایماندار کہلاتے ہیں، ہم مسیحی کہلاتے ہیں،
کہ ہم وہ ان ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں جو نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جلال ہے۔ لیکن جب ہم روح القدس کو حاصل کرتے ہیں، جب ہم یسوع کے ساتھ روح میں چلنا شروع کرتے ہیں، اور جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، تو یہ دوسرا جلال ہے۔ اور یہ دوسرا جلال ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ صرف بلیور ہوتے ہوئے، صرف ایک ایمان اور نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمیں ملتی ہے، اس نجات کو سیف کرنے کے لیے یا اس نجات میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ پاک روح جو مددگار یسوع مسیح نے بھیجا، وہ اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرے، تاکہ وہ ہمیں انسٹرکشنز دے کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، کس راہ پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے جلال سے جلال تک کا سفر ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ نجات پانا اور ایمان لانا ہمیں اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس راستہ پر ہم نے چلنا ہے۔ نجات کو حاصل کر لینا یا یسوع مسیح پر فقط ایمان رکھنا اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا کہ آپ آسمان پر جائیں گے، کیونکہ نجات پا کر، ایماندار بن کر، ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح جیسے کام کریں، ہم یسوع مسیح جیسی راست بازی کو اپنائیں، اور یسوع مسیح جیسی پاکیزگی کو اپنائیں، اور وہ کام کریں جو یسوع مسیح نے بادشاہت کے لیے کرے، تو ہی ہم یسوع کو پسند آئیں گے، تو ہی ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے اور ہم آسمان پر جائیں گے۔ یہ ایک جرنی ہے جو ہم زمین سے ہیون تک کرتے ہیں، وہ ہماری جرنی راست بازی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ ممکن ہے۔ ایسے اعمال جو بائبل میں پاک روح کے اعمال ہیں، ایسے کام جو روح کے کام ہیں، وہ کام ہمیں کرنے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اور ہم نے پچھلے میسج میں بھی یہ چیز دیکھی کہ یوحنا 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ عدالت کا سارا کام جو ہے باپ نے بیٹے کے سپرد کیا۔ اس لیے یسوع مسیح ہمیں اپنی خوشخبری کی معرفت، رومیو کی خط میں بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی خوشخبری کی معرفت ہماری عدالت کرے گا۔ تو کیوں ضرورت ہے کہ ہم پاک بنیں؟ کیوں ضرورت ہے کہ ہم راست باز بنیں؟ کیونکہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ میرے ساتھ آج کے کلام کا پہلا حوالہ دیکھیں، مکاشفہ 3 باب اس کی 11 آیت۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 11 آیت میں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، خدا کا کلام ہے جو وہ ہم سے بیان کرتا ہے، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ اب یہ تاج کیا ہے؟ یہ تاج زندگی کا تاج ہے، یہ تاج ابدی زندگی کا تاج ہے، یہ وہ تاج ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں اپنی موت پر غالب آ کر دیا، کہ اس نے موت کو اور اس کے ڈنگ کو ختم کیا، اور اس نے موت پر فتح پائی، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس ابدی زندگی میں شامل ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کیا تھامے ہوئے ہیں؟ کیا آپ ایسی چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں جو پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہیں، جو راست بازی سے تعلق رکھتی ہیں، یا آپ ایسی چیزیں تھامے ہوئے ہیں جو ناپاکی سے، گندگی اور ناراستی کی چیزیں ہیں جن کو آپ تھامے ہوئے ہیں؟ یسوع کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے چھین نہ لے، کیونکہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے، وہ ان لوگوں سے کلام کر رہا ہے جن ایمانداروں کو اس نے نجات دی، جن ایمانداروں کو اس نے نجات میں شامل کیا، جن ایمانداروں کے لیے اس نے اپنے خون کو بہا دیا۔ وہ ان کو تسلی دیتا ہے، وہ ان کو اطمینان دیتا ہے کہ رکے رہو، ٹھہرے رہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے
उससे थामे रखो, अपनी रास्तबाजी को थामे रहो, अपनी पाकीज़गी को थामे रहो, क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए जिंदगी का ताज है, अबदी जिंदगी का ताज है जो मैं तुम्हें दूंगा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। तो ऐसे ईमानदार, ऐसे बिलीवर्स या ऐसे लोग जो खुदावन के फजल को शहवत परस्ती से बदल नहीं देते, बल्कि वो खुदावन की सच्ची रास्तबाजी को, उसकी पाकीज़गी को पहन लेते हैं, खुदावन उनके लिए रिवॉर्ड्स रखता है। खुदावन के पास उन लोगों के लिए अवार्ड्स हैं। खुदावन के पास उनके लिए भलाई के मंसूबे हैं। खुदावन के पास उनके लिए तोहफे हैं, जिनका बयान वो अपने कलाम में करता है। मेरे साथ देखिए, हम इन खुदावन के 7 तोहफों को देखेंगे जो उसके ईमानदार रास्तबाजी और पाकीज़गी में हासिल करते हैं। खुदावन के पास उनके लिए 7 किस्म के तोहफे हैं जो वो अपने लोगों को देता है। हम पहले रिवॉर्ड को देखेंगे खुदावन के कलाम में से। मेरे साथ देखें मुकाशवा 2 बाब और उसकी 7 आयत। इस आयत में हम उस पहले रिवॉर्ड को देखेंगे जब हम अपनी रास्तबाजी को और जब हम अपनी पाकीज़गी को थामे रहते हैं, तो हम खुदावन से रिवॉर्ड्स को हासिल करते हैं। तो ईमानदारों के लिए और रास्तबाजों के लिए जो पहला रिवॉर्ड होगा, उसके बारे में खुदावन ने बयान किया है मुकाशवा 2 बाब उसकी 7 आयत में। इसके दूसरे हिस्सा को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जो गालिब आए। ये वो लोग हैं जो दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आए हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के गुनाहों पर गालिब आए हैं। ये वो हैं जो गालिब आकर जिन्होंने पाकीज़गी को चुन लिया। ये वो लोग हैं जो गालिब आए और उन्होंने मसीह को पहन लिया, यानी कि रास्तबाजी को पहन लिया। खुदा के कलाम में लिखा है, जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदावन के फिरदौस में है, फल खाने को दूंगा। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो कि खुदावन हमें उस जिंदगी के दरख्त में, जो दरख्त बागे अदन में लगा था, जो दरख्त आसमान पर है, जो दरख्त पैराडाइज में है, जो दरख्त फिरदौस में है, खुदावन कहता है कि मैं तुझे उसमें से खाने को दूंगा। किसको? उस ईमानदार को जिसने रास्तबाजी को, जिसने पाकीज़गी को थामे रखा और जिसने अपनी निजात को, अपनी सल्वेशन को महफूज रखा। खुदावन कहता है कि मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से खाने को दूंगा, यानी कि मैं उसको अबदी जिंदगी दूंगा, फिर मौत ना होगी और वो मेरे साथ हमेशा की जिंदगी में शामिल होगा। वो खुदावन के ईमानदार जो पहले तोहफा को, पहले रिवॉर्ड को हासिल करेंगे, वो अबदी जिंदगी होगी, कि वो अबदी जिंदगी को खुदावन से हासिल करेंगे। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले, जो हमें अच्छी अच्छी चीजों से शेयर करता है। दूसरे रिवॉर्ड को देखेंगे कि जो ईमानदार और जो रास्तबाज गालिब आएंगे, वो जिस दूसरी बरकत को हासिल करेंगे, उसको देखेंगे हम मुकाशवा 2 बाब और उसकी 17 आयत में। जो दूसरा रिवॉर्ड है वो हम देखेंगे 17 आयत के दूसरा हिस्सा में। जो गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावन की तारीफ हो कि जो गालिब आएंगे, जो अपने गुनाहों पर ओवरकम आएंगे, जो दुनिया की ख्वाहिशों पर ओवरकम आएंगे, जो गुनाहों पर ओवरकम आएंगे और जो इस दुनिया का इनकार करेंगे और खुदावन यीशु मसीह का इकरार करेंगे और उसकी रास्तबाजी को, उसकी पाकीज़गी को पहन लेंगे, वो कहता है मैं उसे नया नाम दूंगा, मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। ये सफेद पत्थर क्या निशानदेही करता है? ये सफेद पत्थर भी इसी बात की निशानदेही करता है कि खुदावन हमारे नाम को किताबे हयात में लिखेगा और वो पत्थर पर उसको मोहर कर देगा कि आप अबदी जिंदगी में शामिल हो गए हैं
اور آپ اس کے ساتھ ابدی زندگی میں آسمان پر رہیں گے، اور باپ اور بیٹے کا خیمہ آپ کے درمیان لگے گا۔ اور خداوند ان راست بازوں کو اور ان ایمانداروں کو تحفہ دیتا ہے کہ وہ ان کے نام کو اس پتھر پر لکھ کر مہر کرتا ہے کہ یہ ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہم دیکھیں گے تیسرے ریوارڈ کو، کہ جو تیسرا ریوارڈ خداوند دیتا ہے جب ہم پاکیزگی کو اور راست بازی کو تھامے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ دوسرا جو ریوارڈ ہے وہ ہے مکاشفہ 2 باب اس کی 11 آیت میں۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جو تیسرا ریوارڈ ہے وہ ہے کہ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من سے دوں گا اور ایک سفید پتھر اسے دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ جو دوسرا ریوارڈ ہے وہ خداوند کہتا ہے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا، مکاشفہ 2 باب اس کی 11 آیت۔ اور جو تیسرا ریوارڈ ہے وہ ہے مکاشفہ 2 باب اس کی 17 آیت کے خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے نام کو اس سفید پتھر پر لکھوں گا، میں تجھے پوشیدہ من میں سے دوں گا کہ تو کھائے اور ابدی زندگی کو حاصل کرے۔ چوتھا ریوارڈ جو خداوند ان ایمانداروں کو، ان راست بازوں کو جو پاکیزگی کو تھامے رہتے ہیں خداوند انہیں جو چوتھا ریوارڈ دیتا ہے وہ ہے مکاشفہ 2 باب اس کی 26 آیت۔ خداوند کے کلام میں جو چوتھا ریوارڈ لکھا ہے وہ ہے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند کہتا ہے جو غالب آئے گا، جو اپنے گناہ پر غالب آئے گا، جو راست بازی میں پختہ رہے گا اور جو میری پاکیزگی کو پہنا رہے گا، جو اس دنیا کی خواہشوں پر غالب آئے گا اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے گا، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ خداوند آپ کو قوموں پر اختیار دے گا۔ خداوند آپ کو زمین کے انتہائی حصے آپ کی ملکیت کے لیے دے دے گا اور وہ قوموں پر آپ کو حاکم بنا دے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو آپ کو ملتی ہے جب آپ غالب آتے ہیں۔ پانچویں ریوارڈ کی طرف بڑھیں گے کہ پانچواں ریوارڈ جو خداوند آپ کو دیتا ہے وہ ہے مکاشفہ 3 باب اس کی 5 آیت کے اندر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ ہاللویہ، خداوند کہتا ہے کہ جو غالب آئے گا، جو اس دنیا کی گندگی میں نہیں پڑا رہے گا، جو اس دنیا کے گناہوں کا انکار کرے گا، میں اسے سفید پوشاک دوں گا، میں اسے آسمانی پوشاک دوں گا۔ اور یہ پوشاک جو ہے یہ خداوند کا جلال ہے۔ خداوند آپ کو جلال سے گھیر لے گا، اس جلال کو جس جلال کو آدم اور حوا نے باغ عدن میں کھو دیا تھا، اور وہ جلال ان سے الگ ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ سے یسوع مسیح ہمیں ریڈیم کرتا ہے، ہمارا کفارہ دیتا ہے، ہمارا فدیہ دیتا ہے، تو وہ ہمیں اپنی پاکیزگی دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی راست بازی دیتا ہے، اور وہ دوبارہ سے ہمیں اس جلال کو اس پوشاک میں واپس لوٹاتا ہے۔ وہ اس جلال کو جو کھو گیا تھا اس کو ریسٹور کرتا ہے، اس کو بحال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے سفید پوشاک دوں گا جو تیرا جلال ہوگا۔ اور وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کیونکہ جب جلال باغ عدن میں آدم اور حوا سے ہٹ گیا تو زندگی کا جو درخت تھا وہ وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہاں پر خداوند لوگوں کو جو ایماندار ہیں اور جو راست بازی میں قائم رہتے ہیں، خداوند ان سے کہتا ہے کہ میں تجھے زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا، میں تجھے پوشیدہ من میں سے کھانے کو دوں گا، میں تجھے اس درخت میں سے کھانے کو دوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے
वो सफेद पोशाक, वो जलाल जो तेरे से ले लिया गया था, जो गुनाह के आ जाने से सफेद पोशाक या खुदा का जलाल हमसे ले लिया गया था, यीशु मसीह अपने खून के वसीला से जब हमें निजात देता है और हम उस निजात में, उस पाकीज़गी में, उस रास्तबाजी में कायम रहते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुझे वो जलाल वापस लौटा दूंगा और तुझे सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से ना काटूंगा। लेकिन ऐसे निजात पाने वाले लोग या ऐसे लोग जो खुदावन का इनकार करते हैं, खुदा के कलाम में वाज़िह तौर पर लिखा है कि मैं उनके नाम किताबे हयात से मिटा डालूंगा। लेकिन आप जो गालिब आए हैं, खुदावंद आपसे कहता है कि मैं तेरा नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अबदी जिंदगी दूंगा। जो छठा रिवॉर्ड है, हम उसी तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम देखेंगे मुकाशफत 3 बाब और उसकी 12 आयत। खुदावंद के कलाम में जो छठा रिवॉर्ड है उसके बारे में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। खुदावंद कहता है कि अब जब मैं तुझे बरकत दूंगा तो तू मेरे साथ मकदस में रहेगा। जैसे खुदावंद आदम और हवा को मिलने आता था, लेकिन वो ठंडे पहर में थोड़े वक्त के लिए आता था, लेकिन जब गुनाह आया तो उनके दरमियान वो राब्ता खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह के खून बहाने और कफारा देने के वसीला से बाप से हमारी सुलह हो गई। और जब हम यीशु मसीह में कायम रहते हैं, हम रास्तबाजी को पहन लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और हम उसकी पाकीज़गी में चलते रहते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुझे एक सतून बनाऊंगा, फिर तुझे कोई बाहर ना निकालेगा, बल्कि तू अब तक मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। हम अपने सेवंथ रिवॉर्ड की तरफ, सातवें रिवॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ये रिवॉर्ड उनके लिए है जो पाकीज़गी को और रास्तबाजी को पहन लेते हैं और जो निजात को हासिल करने के बाद एक जलाल से दूसरे जलाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यीशु मसीह को पहनते हुए वो उस हेवनली जर्नी में सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो वो किन चीजों को हासिल करेंगे? जिस सातवीं चीज को वो हासिल करेंगे, ये बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खूबसूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकाशफा 3 बाब और उसकी 21 आयत। खुदावंद कहता है, जो सातवां रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा, जो सातवीं बरकत मैं तुझे दूंगा, अगर तू गालिब आए, तो जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो कि वो कहता है कि अगर तू गालिब आए तो मैं तुझे खुदा की बादशाहत में उस तख्त पर, जिस तख्त पर मैं बैठा हूं, तू मेरे साथ उस तख्त पर बैठेगा, तू मेरे साथ सल्तनत करेगा, तू मेरे साथ बादशाहत करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर शर्त क्या है? यहां पर यीशु मसीह वाजिया करते हैं, यहां पर लिखा है, जिस तरह मैं गालिब आकर। अगर आप गालिब नहीं आते, अगर आप उस निजात को थामे नहीं रहते जो निजात यीशु मसीह ने आपको दी है, तो फिर आप उसके साथ सल्तनत नहीं कर सकते, फिर आप उसके साथ तख्त पर नहीं बैठ सकते। क्योंकि यीशु मसीह यहां पर वाजिया करते हैं कि अगर तू गालिब आए, जिस तरह मैं गालिब आया, जिस तरह यीशु कामिल रहा, जिस तरह यीशु रास्तबाजी में चलता रहा, जिस तरह यीशु पाकीज़गी में चलता रहा, अगर आप भी उसी तरह उसके साथ चलते हैं, अगर आप भी गालिब आते हैं, दुनिया पर गालिब आते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं, अपनी नापाकियों पर गालिब आते हैं, तो वो कहता है कि जिस तरह फिर मैं अपने बाप के साथ तख्त पर बैठा हूं, तू भी मेरे साथ तख्त पर बैठेगा। खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो ईमानदारों के लिए उसके पास तोहफे हैं
اور وہ ان ایمانداروں کو ریوارڈز دیتا ہے، وہ ان کو نیا کرتا ہے، وہ ان کو برکت دیتا ہے، اور جس طرح وہ خدا باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، سلطنت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو غالب آئے تو تو میرے ساتھ سلطنت کرے گا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے سارے منصوبہ کے لیے، اس کے سارے انتظام کے لیے، جو وہ ایمانداروں کے لیے، جو وہ راست بازوں کے لیے رکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو پاکیزگی میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو غالب آتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، مکاشفہ 7 باب اس کی 13 سے 14 آیت۔ کیونکہ آسمان پر بھی ان لوگوں کی بابت بحث ہوتی ہے، اور زمین پر بھی ان لوگوں کی بابت بحث ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو غالب آئیں گے، یا یہ کون لوگ ہوں گے جو خدا کے تخت کے سامنے جائیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 7 باب اس کی 13 سے 14 آیت۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ آئے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غالب آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصیبت میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کو نہ چنا، جنہوں نے اپنی مصیبت کی خاطر اپنے جو تئیں ہیں وہ ابلیس کے حوالہ نہ کیے، بلکہ انہوں نے یسوع مسیح پر نگاہ کی اور یہ تھامے رہے ان چیزوں کو جو یسوع مسیح نے جس نجات کو ان کو دیا، اور یہ کمال راست بازی کے ساتھ یسوع کے ساتھ چلتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے جامے جو ہیں وہ داغ دار ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے جاموں پر گناہ کے داغ ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو غالب آئے ہیں، جس طرح کے یسوع غالب آیا ہے، اور اسی چیز نے، اسی پاکیزگی نے، اسی راست بازی نے ان کو اس لائق بنایا کہ یہ خدا کے تخت کے سامنے آ سکیں، سامنے کھڑے رہ سکیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنے خیمہ کو ان کے اوپر تانتا ہے، وہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، وہ ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے خیمہ میں رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات کو تھامے رکھا، اور انہوں نے اپنی نجات کو کھو نہ دیا، انہوں نے اپنی نجات کو ابلیس کے ہاتھوں بیچ نہ دیا، کیونکہ یسوع مسیح تو ہمیں نجات دیتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی گناہ میں گزارتے ہیں، ناپاکی میں گزارتے ہیں، تو ہم اپنی نجات کو ابلیس کے ہاتھوں میں بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنا جتاتے ہیں، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ خداوند کی راست بازی کو اور اس کی پاکیزگی کا انکار کرتے ہیں۔ یسایہ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، یسایہ کے صحیفے میں 5 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ خداوند کا کلام ایسے لوگوں پر افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں دانش مند ہیں اور صاحب امتیاز ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو اپنی راست بازی کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ خداوند میں ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ان پر افسوس کرتا ہے۔ اور رومیو کے خط اس کے پہلے باب اور 21 آیت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ تو خداوند ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، وہ ان کو سکھاتا ہے
کہ واپس میری طرف لوٹو، کیونکہ اگر تم اپنی راست بازی سے، تم اپنے عقل سے جن گناہوں کو ساتھ لیے چل رہے ہو، تم اس کے وسیلہ سے کبھی راست باز نہیں گنے جاؤ گے، اور تم اپنی نجات کو ابلیس کے ہاتھوں میں بیچ رہے ہو، کیونکہ تم اپنے عزا ناراستی کے کاموں کے لیے ابلیس کے حوالہ کرتے ہو، غلامی کے حوالہ کرتے ہو۔ تم میں جھوٹ ہے، تم میں مکر ہے، تم میں حرامکاری ہے، تم میں زناکاری ہے۔ تو کوئی بھی جو ایسے کام کرتا ہے، بادشاہت یا خداوند کی راست بازی کے وہ حصہ دار نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ خداوند ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹیں، کاش کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں کہ خداوند ایسے لوگوں کو جو اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے ذریعے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، یا جو مکاری سے یا جو جھوٹ بول کے اپنی راست بازی کو پروو کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو دوسروں پر الزام لگا کر راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو دوسروں کے گناہوں کو مینشن کر کے خود پاک ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے میسج میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگا کر راست باز یا پاک نہیں ٹھہرتے، آپ کسی کے گناہوں کو مینشن کر کے یا کسی کے اوپر تہمت لگا کر راست باز یا پاک نہیں ٹھہر سکتے، بلکہ صرف خداوند کا خون ہی آپ کو پاک ٹھہراتا ہے، اور اس راست بازی میں یسوع مسیح کو پہن لینا ہی آپ کو مدد کرتا ہے کہ آپ اس میں چل سکیں۔ خداوند ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ خداوند سے کوئی بھی بات چھپی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پوشیدہ گناہ آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے بیٹے بیٹیوں سے، آپ کے بیوی سے، آپ کے خاوند سے، آپ کے رشتہ داروں سے تو آپ کے گناہ چھپے ہوں، لیکن آپ کے گناہ جو ہیں وہ خداوند سے ہرگز چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ ذاتی طور پر آج وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو جانتا ہوں، تیرے گناہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند دلوں کو اور گردوں کو اور دل کی گہرائی اور سوچوں اور خیالات کو جانتا ہے، کیونکہ داؤد اس بات کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو میرے خواب گاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے، تو میرے خیالوں کو جانتا ہے، تو جانچتا ہے مجھے۔ یہاں پر لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے۔ یہ نیم گرم لوگ وہ ہیں جو کہ سیلویشن کو بھی حاصل کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کا نام بھی اپنی زبان سے لیتے ہیں، لیکن یہ اپنے اعمال سے یسوع مسیح کی صلیب کا، اپنے چال چلن سے یسوع مسیح کی صلیب کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے اعمال خدا کے مطابق نہیں بلکہ ابلیس کے مطابق۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیم گرم ہیں۔ خداوند کہتا ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، میں تجھے رد کرنے کو ہوں، کیونکہ تو نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں سب کچھ بہتر چل رہا ہوتا ہے، یا آپ بڑے دولت مند ہیں، یا آپ روپے پیسے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو آپ اپنے گناہ میں چلتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں کس کا محتاج ہوں، مجھے تو پیسے بھی مل رہے ہیں، مجھے تو ہر روز کھانے کو بھی مل رہا ہے، اس لیے میں جو گناہ مسیح میں یا سیلویشن میں رہتے ہوئے کر رہا ہوں شاید وہ ٹھیک ہیں، اور آپ اپنی گناہ کی زندگی کو ایکسپٹ کر کے اس میں چلتے ہی جاتے ہیں۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ خداوند کا کلام آپ کو آئینہ میں دکھاتا ہے، اور خداوند آپ کو تنبیہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے
ताकि उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू बिना हो जाए। अपनी आँखों को खोलें और अपने गुनाहों को देखें कि खुदावंद आपसे क्या कहता है। और अगर आज भी आप खुदावंद को पुकारेंगे, तो वो कहता है कि मैं तुझे सुरमा दूँगा, जो तेरी आँखों के अंधेपन को खोल देगा, ताकि आप अपने गुनाहों को देख सकें। वो कहता है कि मैं तुझे सफ़ेद पोशाक दूँगा, जो तेरी गंदगी को, जो तेरे गुनाह को, जो तेरे नंगेपन को ढाँप लेगा, क्योंकि तू नंगा है और तेरी गंदगी और तेरी नापाकी सारी दुनिया देखती है। इसलिए तू खुदावंद से सफ़ेद पोशाक ले ले। और ऐसे लोग जो अपनी दौलत पर या जो अपने रुपए पैसा पर तकिया करते हैं और खुदा के खिलाफ गुनाह करते ही जाते हैं, खुदावंद कहता है कि वो तेरा दौलत और रुपया किसी काम का नहीं है। अगर कुछ काम का है, तो वो कहता है कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू दौलतमंद हो जाए। तू मेरे से कलाम खरीद ले, तू मेरे से रूहुल कुद्दस को ले ले, तू मेरे से उस मिरास को ले ले जो मैंने तेरे लिए रखी है, यानी कि अबदी जिंदगी को ले ले। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सारी चीजों को हासिल कर लो, और अगर तुम अपनी जान को ही खो दो, तो तुम क्या हासिल करोगे। इसलिए खुदावंद कहता है कि तू मेरे से आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, मेरे से सफेद पोशाक ले ले। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की तरफ लौटें, ताकि आप हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को 50-50 में गुजारते हैं। वो अपने मुंह से तो खुदा का इकरार करते हैं, लेकिन अपने अमाल से वो खुदा की सलीब का और उसके मसलूब होने का इनकार करते हैं। अब तीसरा हिस्सा, जो आखिरी हिस्सा है इस कलाम का, उस हिस्सा में हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो ना तो उसकी सलाह को लेते हैं, ना वो अपनी पाकीज़गी और रास्तबाजी को थामे रहते हैं, बल्कि वो उस निजात को खो देते हैं जिस निजात को खुदावंद उनको देता है। खुदावंद ऐसे लोगों के बारे में क्या अपने कलाम में कहता है जो अपनी निजात को खो देते हैं, या जो यस्सु का इनकार कर देते हैं, और जो अपनी सैल्वेशन को, अपनी निजात को सलीब के हाथों में बेच देते हैं। मेरे साथ देखें मुकाशवा 21 बाब और 6 से 8 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। ये वो लोग हैं जो गालिब आते हैं, वो उनको आबे हयात के चश्मा में से मुफ्त पिलाएगा। 7वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। खुदावंद यस्सु यहाँ पर क्लियर करता है कि दूसरा नहीं, सिर्फ वही जो गालिब आए इन चीजों का वारिस होगा। जिन 7 चीजों के बारे में आज हमने सीखा, मैंने सीखा, आपने सीखा कि जो गालिब आएगा वो किन चीजों को हासिल करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। 8वीं आयत 21 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन वो लोग जो खुदावंद का इनकार करते हैं और जो अपनी सल्वेशन को इब्लीस के हाथों में बेच देते हैं और अपने अज़ा को गुलामी और गुनाह के हथियार होना के लिए इब्लीस के हवाला करते हैं, और वो अपने गुनाहों में रहते हैं और वो अपने गुनाहों को छोड़ते नहीं हैं, तो खुदावंद कहता है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आपने खुदा के कलाम में से सीखा कि जो गालिब आएंगे उनको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मुकाशवा 2 बाब उसकी 11 आयत में जो दूसरा रिवॉर्ड है उसमें लिखा है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। लेकिन वो लोग जो गालिब ना आएंगे, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, और ये दूसरी मौत होगी। तो मेरे अजीजों,
آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خداوند کی طرف واپس آئیں اور ابلیس کے جھوٹ کو اور ابلیس کے دھوکا کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں، تاکہ آپ اس دوسری موت کا حصہ نہ بنیں۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے نجات کو حاصل کیا لیکن وہ اپنے اعمال سے خداوند کی صلیب کے دشمن ہیں اور اپنے گناہوں سے ہر روز اس کو دوبارہ سے مسلوب کرتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کو پہن لیں، اس کی پاکیزگی اور راست بازی میں چلنا شروع کریں، خداوند کے روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں تاکہ وہ آپ کو کثرت کی برکت دے، وہ آپ کو طاقت دے، وہ آپ دوسرا مددگار بخشے، تاکہ آپ خداوند میں کمال راست بازی اور پاکیزہ زندگی کو گزاریں، تاکہ وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کریں اور آپ غالب آئیں، تاکہ آپ اس کے تخت کے سامنے جا سکیں، کھڑے رہ سکیں، کبھی بھی گناہ کی زندگی، ناپاکی کی زندگی، زناکاری، جھوٹ، مکاری، حرام کاری، جھگڑے، حسد، گالی گلوچ، کبھی بھی آپ کو خدا کے تخت کے سامنے نہیں لے کر جا سکتے، بلکہ صرف ان کے برعکس آپ کو محبت اور ایمان، امید اور جو چیزیں ہیں راست بازی اور پاکیزگی ہی آپ کو خدا کے تخت کے سامنے لے کر جائے گی۔ خداوند آج آپ سے کہتا ہے کہ میرا انتظار کر، میں جلد آنے والا ہوں اور میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند آپ کو زندگی کا تاج دینے کو ہے، اس لیے آپ خداوند کے ساتھ ٹھہرے رہیں، آپ خداوند کے لیے خداوند کا انتظار کریں، کیونکہ وہ وقت جلد آنے کو ہے جب یسوع مسیح آئے گا اور اس کے پاس ہر کسی کو اس کے اعمال کے موافق دینے کے لیے تحفہ ہے۔ تو جب آپ کے پاس راست بازی اور ایمان کا اور امید کا اور محبت آپ کے اندر ہوگی تو وہ آپ کو زندگی دے گا، کثرت کی زندگی دے گا، اور آپ ابدی زندگی میں اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو کہوں گا کہ خداوند میں مضبوط رہیں اور اپنے تاج کو تھامے رہیں کہ کوئی آپ کے تاج کو چھین نہ لے۔ خداوند آپ کو آج کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کی راست بازی، اس کی محبت اور اس کی پاکیزگی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔